ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ممتاز اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ انہی میں سے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، جس کا احترام شروع زمانے ہی سے چلتا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس ماہ کو محترم اور متبرک سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس ماہ کی عظمت کی وجہ سے قتل و قتال سے باز رہتے تھے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں اس ماہ میں کسی کے سامنے کوئی اس کے والد کا قاتل بھی آ جاتا تو اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذوالحجہ کا پورا ہی مہینہ قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ حج بھی انہی ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی ابتدائی 10 راتیں لیلۃ القدر کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ حدیث مشکات کی ہے۔ قرآن و حدیث میں عشرہ ذوالحجہ کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق راتوں کی، اس رات کی چلے۔ اس آیت میں فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد نہر ہے، یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، جس میں قربانی کا دن بھی شامل ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ، اور شفع سے مراد 10ویں ذوالحجہ ہے۔ یہ روایت شعب الایمان میں ہے۔ اللہ جل شانہ کی عبادت اور بندگی اور حسن عمل کے لیے عشرہ ذوالحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ یہ خاص عشرہ ہے جس میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ معرف الحدیث 417، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشرہ ذوالحجہ یہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نیک عمل جتنا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی اور دنوں میں نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں اس نیک عمل کے مقابلے میں جس کو انسان ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ گھر سے نکلا اور پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ لوٹا، یعنی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو انتہائی جد و جہد کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی قدرت نہیں بھی ہوتی تھی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں قیام اور قرات کا اہتمام کرو۔ آپ کو ان ایام میں عبادت بہت پسند تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو تاکہ وہ سحری کریں اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ عشرہ ذوالحجہ میں کثرت ذکر۔ عشرہ ذوالحجہ میں تسبیح و تحلیل اور ذکر کی کثرت کی تلقین بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور چند مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے، اور ان مقرر دنوں میں سے مفسرین نے ذوالحجہ کا عشرہ مراد لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں، اور تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ مسند احمد کی روایت۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے خصوصیت بخشی ہے۔ اس پورے عشرے میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا روزہ۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک سال آئندہ کی کفارہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ یوم عرفہ کے دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور پھر فخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا عرفات کے لوگوں کے لیے خاص ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو کسی بھی دن اتنا ذلیل و خوار، اتنا دھتکارا ہوا اور اتنا جلا بنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفات کے دن ذلیل و خوار اور سیاہ غضبناک دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ اس دن رحمت کو موسلادھار برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے۔ قول ہے صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں سے لے کر آخر تک۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفات کے دن کی ہے، خواہ عرفات کے میدان میں مانگی جائے یا کسی بھی جگہ، اور ان کلمات میں جو میں نے یا مجھ سے پہلے انبیاء نے بطور مانگے۔ سب سے بہتر کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 10 ذی الحجہ کی آمد کے ساتھ سب سے پہلا حکم اس شخص کے لیے عائد ہوتا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخن کٹوانے سے پرہیز کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر جب تک کہ ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی دینے سے پہلے ایسا کر لے تو کوئی گناہ نہیں اور اس سے قربانی میں خلل نہیں آتا۔ یہ ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و احکام ہیں۔ تکبیر تشریق 10 ذی الحجہ میں تکبیر اور تحلیل اور تسبیح کے ورد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نہایت تیزی میں اپنے بیٹے کی گلے پر چھری پھیرتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی مینڈھا دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ ان کو مسلمانوں کے دینی تہوار کا لازمی حصہ بنا دیا۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً یہ تکبیریں مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کو ملا لیا جائے تو کل 24 نمازیں ہو جاتی ہیں، جن میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر مقیم، مسافر، منفرد، جماعت، عورت، اہل شہر، اہل دیہات سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی کو بلند آواز سے پڑھ کر یاد دلا دینا چاہیے۔ قربانی 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی تاریخی اور عظمت کا حامل دن ہے۔ اس دن صاحب حیثیت اور مالک نصاب افراد اپنی جانب سے قربانی انجام دیتے ہیں۔ اضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں کیونکہ بقرعید کے دن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات بھی نیکیوں کے کمانے اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ خلاصہ یہ کہ 10 ذی الحجہ بڑی ہی اہمیت اور عظمت والا عشرہ ہے۔ اس کی خصوصیت اور فضیلت احادیث میں بکثرت آئی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم اور احترام بجا لاتے ہوئے ان دنوں میں عبادات کا خصوصی احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بالخصوص ان دنوں میں گناہوں کے کاموں اور نافرمانی والے اعمال سے بچنے کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دنوں کی بے حرمتی کے ارتکاب پر سزا اور عتاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ روح المعانی، اس مہینے کی حرمت ملاحظہ فرمائیے۔ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے، اس اعتبار سے اس کا احترام، باہمی جنگ و جدل سے گریز کرنا، حتیٰ کہ اگر دشمن حملہ آور نہ ہو تو ان سے بھی جنگ میں پہل کرنا حرمت والے مہینوں میں جائز نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہے۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کی وضاحت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر مہینوں کی ترتیب کی اس حیت میں آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ نمبر 2، حج کا مہینہ۔ ماہ ذی الحجہ کو اس اعتبار سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا مقدس فریضہ حج اس ماہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن خاص اہمیت کے حامل ہیں، لہذا ان دنوں میں بندگی اور عبادت میں زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ تھا ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کرے کہ ہم ان تمام دنوں کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والے ہوں اور وہ تمام اعمال کرنے والے ہوں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اپنی دعاؤں میں پاکستان اور امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔